الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے سامنے آج کا اخبار ہے اور اس میں خبر ہے کہ مولانا طارق جمیل سمیت 184 شخصیات کو سول ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تفصیل میں یہ بات موجود ہے کہ جو ایوارڈ مولانا کو دیا گیا ہے وہی ایوارڈ دوسرے لوگوں کو دیا گیا ہے۔ اداکاراؤں اور اداکاروں کو بھی یہی ایوارڈ ملا ہے۔ اس خبر پر میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں جب ایسا مرحلہ آیا کرتا تھا کہ حکمران علماء دین کو نوازنا چاہتا تھا، ایوارڈ دینا چاہتا تھا، تو اس وقت ہمارے علماء دین اور سلف صالحین کا کیا رویہ ہوتا تھا، کیا جواب ہوتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ عالم اسلام جو کہ بلا شبہ بلا جھجک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک روشن تاریخ ہے، ایک انقلابی تاریخ ہے، ایک شاندار تاریخ ہے جس پر ہم ناز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہماری تاریخ میں ایسے لوگ ہوئے، ایسے بزرگ ہوئے، ایسے علماء دین ہوئے جن کی عظمت کے سامنے ہمالیہ بھی سرنگوں نظر آتا ہے۔ اور یہی وہ علماء دین ہیں، یہی وہ روشن ستارے ہیں۔ جب علماء دین سے حکمرانوں نے اور سرمایہ داروں نے رابطہ کرنا چاہا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی چوکھٹ سے دور بھاگ گئے، ان کے ایوانوں سے دور بھاگ گئے۔ ہمارے علماء دین نے، سلف صالحین نے حکمرانوں اور سرمایہ داروں سے دور رہ کر، دور بھاگ کر دراصل یہ ثابت کیا کہ ہم تمہاری عیاشی، تمہاری اسلام دشمنی، تمہاری کفار دوستی اور تمہاری ان پالیسیوں سے نفرت اور برات کا اظہار کرتے ہیں جن پالیسیوں کی وجہ سے تم غریبوں، مسکینوں اور بے کسوں کو کچل رہے ہو۔ تمہاری ایسی پالیسیوں سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ تمہارے ایوانوں سے دور رہ کر ہم اس بات پر ووٹ دے رہے ہیں کہ تمہاری یہ پالیسیاں ہمیں قابل قبول نہیں ہیں، جن کی وجہ سے غریب روز بروز غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر روز بروز امیر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ان کا ووٹ ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں بہت سی مثالیں ہیں، یعنی سینکڑوں مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، مگر میں چند مثالیں پیش کروں گا۔ دیگ میں سے چند چاول، پھولوں کا ایک ڈھیر ہے مگر میں چند کلیاں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہمارے بزرگوں کا ایسے موقع پر کیا عمل ہوتا تھا۔ امام دارالہجرت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون الرشید نے رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر ہمارے پاس بغداد آ جائیں، ہمارے محل میں رہیں، یہاں چشمے ہیں، باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، آپ کو ہر فیسلٹی ملے گی اور آپ عالی شان مسند پر بیٹھ کر موطا امام مالک کا درس دیا کریں۔ اس واقعہ کو سامنے رکھ کر حضرت اقدس اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کلام میں کچھ اشعار نقل کیے ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں: قائد اسلامیان ہارون رشید، آنکھ نخفور آب تیغ او بشید، کہ اسلامی حکومت کا سربراہ اور حاکم ہارون الرشید، جس کی تلوار کی چمک سے، جس کی تلوار کی دھار سے چینی بادشاہوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے،
جس کی دہشت کا ہر جگہ دبدبا تھا، روب تھا، ایک شور تھا، اسی ہارون الرشید نے امام مالک سے رابطہ کیا۔ گفت مالک را کہ اے مولائے قوم، روشن از خاک درت سیمائے قوم۔ ہارون الرشید نے بڑے بادب طریقے سے کہا کہ اے امام مالک، آپ پوری اسلامی قوم کے آقا ہیں، سردار ہیں، قائد ہیں، اور آپ کی وجہ سے، آپ کے در کی وجہ سے، آپ کی چوکٹ کی وجہ سے ہماری پیشانیاں روشن ہیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئی۔ بڑے بادب طریقے سے کہا۔ اور ہارون الرشید کے دربار میں ایک بار گفتگو ہو رہی تھی کہ کون کون سے لوگ دنیا میں بڑے باروب ہیں اور ہوئے ہیں، تو ہارون الرشید نے کہا کہ میں نے امام مالک سے باروب اور شاندار آدمی نہیں دیکھا۔ جب یہ خط پہنچا، جب یہ گفتگو ہوئی، تو حضرت امام مالک نے فرمایا، گفت مالک مصطفیٰ را چا کرم، نیست جو سودائے او اندر سرم، من کے باشم بستائے فطرہ کے او، برنہ خیزم از حریم پاکے او۔ حضرت امام مالک نے فرمایا، ہارون الرشید تم ٹھیک کہتے ہو کہ بغداد میں باغ ہیں، محلات ہیں، چشمے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، اور میرے لیے عالی شان مسند ہوگی جس پر بیٹھ کر میں موطا کا درس دوں گا، مگر میری حیثیت کچھ اور ہے، مگر میرا معاملہ کچھ اور ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں میں شامل ہو چکا ہوں، میں اس جوڑی پہ بیٹھ گیا ہوں جس میں محمد مصطفیٰ کے نوکر ہیں، اور میں محمد مصطفیٰ کی محبت کے تیر سے زخمی ہو چکا ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو ان کی محبت سے زخمی کر لیا۔ اب میں ان کی دہلیز کو چھوڑ کر، محمد مصطفیٰ کے دروازے کو چھوڑ کر، محمد مصطفیٰ کی گلی کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاؤں۔ جی میں ہے کہ در پہ پڑے رہیں کسی کے، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ چنانچہ حضرت امام مالک نے ہارون الرشید کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ دوسری مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلامی دنیا کے مشہور و معروف بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حضرت امام ابن قیم اپنی کتابوں میں بار بار یہ جملہ لکھتے ہیں، سید العارفین فی وقت ہی، کہ وہ اپنے زمانے میں ان لوگوں کے سردار تھے جو اللہ کو پہچاننے میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ تو پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے خط لکھا کہ میں آپ کے گھر حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ نہ میرے پاس تشریف لائیے محل میں، آپ تمغہ لینے نہ آئیے، میں بادب طریقے سے آپ کی دہلیز پر حاضر ہونا چاہتا ہوں، مجھے وقت دیجیے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ میرے گھر نہ آئیے، واللہ اگر آپ میرے گھر آئے تو سن لیں، میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، آپ ایک دروازے پر آ کر کھڑے ہوں گے، میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا، میں نہیں آپ سے ملنا چاہتا، اور میں آپ کی پالیسیوں پر مل کے مہر نہیں لگانا چاہتا۔ پھر ایک دوسرے حاکم وقت شاہ سنجر نے آپ کو خط لکھا، یعنی پیران پیر کو خط لکھا کہ میں کچھ جاگیریں، ایک سٹیٹ آپ کی خانقاہ کے نام لگوانا چاہتا ہوں، آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بے فکر ہو کر دین کی تبلیغ کریں، اور آپ کے ہاں جو درویش اور مسکین لوگ ہیں وہ بھی بے فکر ہو کے کھانے کھائیں، آپ کو کسی قسم کی مالی پریشانی نہ ہو۔ جب یہ خط حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسی خط کے پیچھے کچھ اشعار لکھ کر قاصد کو واپس کر دیا۔ آپ نے لکھا، چوں چتر سنجری رخ بختم سے آباد، در دل گر بود حفظ ملک سنجر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ شاہ سنجر، تو جس تخت پر بیٹھتا ہے اس کی چھت کالی ہے، میرا نصیبہ بھی تیرے تخت پر بنی ہوئی چھت کی طرح سیاہ ہو جائے،
کالا ہو جائے، اگر میرے دل میں کسی وقت ایک لمحے کے لیے بھی خواہش یہ پیدا ہوئی ہو کہ میں حکمران بن جاؤں، مجھے حکمرانی ملنے کی ہوس ہو، تو میرا نصیبہ اور میری قسمت اسی طرح کالی ہو جائے جس طرح تیرے تخت کے اوپر بنی ہوئی چھت کالی۔ زاں گہے کہ یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز را بیک جاؤ نمی خرم۔ اور سن لے، جب سے مجھے آدھی رات کی بادشاہی کی خبر ملی ہے، کہ یعنی نماز تہجد کی لذت ملی ہے، جب سے میں نماز تہجد پڑھتا ہوں، میں رات کی حکمرانی میں کا مزہ لیتا ہوں، میں تیری سلطنت کو آدھے جو کے برابر خریدنے کو بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ یہ تھا طرز عمل ہمارے بزرگوں کا جب ان سے حکمران رابطہ کیا کرتے تھے کہ ہماری چوکھٹ پر آؤ، تو وہ اس لہجے میں ان سے مخاطب ہوا کرتے تھے۔ یہ تو پیچھے کی باتیں ہیں۔ ابھی اسی زمانے کی بات ہے کہ مولانا جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سحر سے سب لوگ ہی متاثر تھے، اقبال بھی متاثر تھے، ابو الکلام آزاد بھی متاثر تھے، ان کے سحر سے کوئی نہیں بچ سکا۔ تو سلطان عبد الحمید نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ ہم آپ کو ایک تمغہ دینا چاہتے ہیں، جو آپ کی خدمات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کو ایک شاہی تمغہ دینا چاہتے ہیں۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ میں نے تو کوئی خدمات نہیں کی، حکومت کے لیے میری کوئی خدمات نہیں، ہاں جو میں نے کام کیا یا میں کر رہا ہوں میں تو کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، یہ میرا اور کسی اور کا معاملہ ہے، میں خود ہی اس سے تمغے لے لوں۔ مولانا جمال الدین افغانی نے یوں انہیں ٹال دیا، انکار کر دیا، مگر وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے تمغہ تیار کیا اور ایک وفد کے ہاں مولانا جمال الدین افغانی کو بھیجا۔ چنانچہ وفد مولانا جمال الدین افغانی کے پاس آیا اور بادب طریقے سے کہا کہ یہ تمغہ ہے جو سلطان نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ مولانا نے وہ تمغہ لیا اور مولانا کے پاس ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی، مولانا نے وہ تمغہ، وہ سول ایوارڈ اس بلی کے گلے میں ڈال دیا اور وفد کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ سلطان کو کہنا اس تمغے کی سب سے اچھی جگہ یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے کیا، اور پھر بڑے سخت الفاظ میں ان کو مخاطب ہو۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ ماضی قریب کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وائسرائے نے ان سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو مولانا نے وفد سے کہا کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا ان سے کیا کام ہے، میں نے ان سے کیا لینا یا انہوں نے مجھ سے کیا لینا، خدا را انہیں منع کریں کہ میری خانقاہ میں نہ آئیں۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ وائسرائے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے پاس چلے گئے۔ مولانا اس وقت پنجابی میں جس کو کہتے ہیں لانی چارپائی پہ بیٹھے تھے، جس پہ کوئی چادر نہیں تھی۔ حکومت کے جو کرندے بھاگے آئے کہ وائسرائے ہیں، وہ اندر داخل ہوئے۔ تو مولانا نے فی البدی کہا میں نے تو یار منع کیا تھا آپ نہ آئیں، چلو آپ آ گئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں۔ انہیں اپنی چارپائی پہ بٹھایا، جو ملکہ تھی وہ کھڑی رہی۔ تو مولانا نے کمرے میں دائیں بائیں دیکھا تو کمرے کے کونے میں ایک گھڑا پڑا تھا جو الٹا ہوا پڑا تھا۔ تو مولانا نے بڑی شان بے نیازی سے کہا کاکی تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کھلائیں بھی، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، تو مولانا نے شاگردوں سے کہا کہ کل جو مٹھائی کا ٹوکرا آیا تھا اس میں سے کچھ بچا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، پور چور بچا۔ تو انہوں نے کہا یہی ان کو کھلا دو۔ یہ شان بے نیازی تھی ہمارے علماء، سب ذخیرہ آپ کو یہی بتائے گا، جتنا بھی عالم اسلام کا ذخیرہ ہے کہ ہمارے علماء دین ان کے پاس نہیں گئے۔ کل کی بات ہے جب سکندر مرزا ملتان گئے تو انہوں نے وفد کو بھیجا، کمشنر کو بھیجا کہ میں عطا اللہ شاہ بخاری سے ملنا چاہتا ہوں، آپ انہیں لے کر آئیں، ادب سے لے کر آئیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری نے لکھ دیا ایک چھوٹے سے کاغذ پہ کہ صدر صاحب یہ ملاقات بے فائدہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ چند مثالیں ہیں
اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور سب سے شاندار کتاب جو ہے وہ میری نظر میں تذکرہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے بہت سے واقعات، آیات اور احادیث میں پرو کر لکھے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے بعض علماء دین پر دولت پرستی، عمرہ پرستی اور جاہ پرستی کا الزام ہے۔ انہیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگ ان کے بارے میں لطیفے بنا رہے ہیں کہ کسی امیر کی ماں مر جائے، مرنے والی آئی جی کی ماں ہو یا ڈی آئی جی کی ماں ہو، تو یہ صاحب وہاں چلے جائیں گے، رسم کل میں بھی چلے جائیں گے، رسم چہلم میں بھی چلے جائیں گے۔ ان کو شادی کا کارڈ بھیج دو، کارڈ بھیجنے والا اربوں پتی ہو تو یہ وہاں بھی چلے جائیں گے، وہاں منکرات ہوں گی، 2 ارب روپیہ خرچ ہوگا، مگر وہاں یہ حق گوئی اور بے باکی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، وہاں اسلام کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیزو، احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان باتوں سے غریبوں کا دل دکھتا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ غریبوں کی اکثری رہی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے ساتھی غربا رہے، غریب رہے، علماء دین کے ساتھی غریب رہے، امیروں نے کبھی ساتھ نہیں دیا۔ اب بھی امیروں کا مسجدوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کی اولادیں سال میں ایک بار بھی مسجد میں نہیں جاتی۔ تو علماء دین کو غریبوں کی شادیوں پہ بھی جانا چاہیے، غریبوں کے جنازے پہ بھی جانا چاہیے، ان کے جنازے بھی پڑھنے، غریبوں کی بھی تبلیغ کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں 98% غربا ہیں، غریب ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اقبال کی اس نصیحت پہ بات کو ختم کرتے ہیں: نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔